السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب العقیدہ الاسلامیہ من الکتاب والسنہ صحیحہ کا 14واں چیپٹر، جو شرک اصغر اور اس کے انواع و اقسام کے بیان میں ہے، آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس چیپٹر میں کل 4 سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوال نمبر 1، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ ما هو الشرک الاصغر؟ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ جواباً عرض کرتے ہیں کہ شرک اصغر ریاکاری اور نمائش کا نام ہے۔ شرک اصغر ریاکاری اور نمائش کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے، نیک کام کرے، اور بندگی میں، عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الرعاء۔ تمہارے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی ریاکاری سے ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ بھی شرک اصغر ہے کہ آدمی یوں کہے، لولا اللہ و فلان ما شاء اللہ و شئت لولا الکلب لاتانا اللص۔ کہ اگر اللہ تعالی اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، جو اللہ تعالی اور آپ چاہیں، اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا۔ یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ یوں نہ کہو
کہ جس طرح اللہ اور فلاں چاہے گا، بلکہ اس طرح کہو کہ پہلے جو اللہ کو منظور ہوگا پھر جو فلاں چاہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواباً عرض کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں۔ دلیل، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس کو قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ بسا اوقات انبیاء اور اولیاء کی قسمیں کھانا شرک اکبر میں شمار ہوتا ہے۔ جب قسم کھانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ ولی کو ضرر رسانی کا تصرف حاصل ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا ہم شفا کے لیے چھلا اور دھاگا پہن سکتے ہیں؟ یہ بالکل درست نہیں، یعنی شفا کے لیے چھلا اور دھاگا پہننا بالکل درست نہیں ہے۔ دلیل، سورہ انعام آیت نمبر 17، اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالی تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اور دلیل کے طور پر ایک اور روایت مصنف رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قول اللہ تعالی وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ جس نے بخار سے نجات کے لیے دھاگا پہن رکھا تھا، فقطعہ، تو اسے کاٹ کر، وَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ تعالی، اس آیت کو پڑھا، اسے کاٹ کر اس آیت کو پڑھا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ وَمَا يُؤْمِنُ، اکثر ان میں کے اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، کیا نظر بد سے بچنے کے لیے گھونگا یا کوڑی گردن میں لٹکا سکتے ہیں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے
घोंगा या कौड़ी गर्दन में नहीं लटका सकते, ऐसा नहीं कर सकते। दलील सूरह अनाम ही की आयत करीमा है, सूरह अनाम आयत नंबर 17 ही है। वइन यमसस्का अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल सके। इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है जो सनद के एतबार से सही है कि जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। तमीमा उस घोंगे या कौड़ी या तावीज को कहते हैं जो नजर बद से बचने के लिए लटकाया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 14 के चंद सवालात और जवाबात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिरकियात और बिदइयात से बचाए, मुवहिद बनाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।